کہ رب نے اپنے بندے کو گناہوں سے روکنے کے لیے قرآن میں جگہ جگہ وعیدیں فرمائی ہیں، اپنے عذاب کے بارے میں بھی بتایا، جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بھی بتایا، عذاب قبر کے بارے میں بھی بتایا، پھر میدان محشر کی ہولناکی اور میدان محشر کی سختیوں کے بارے میں بھی بتایا۔ یہ بتانے کا مقصد، یہ ڈرانے کا مقصد، اے اللہ کے بندو صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ تم گناہوں سے باز آ جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ رب اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ رب اپنے بندوں پر ماں سے بھی کئی زیادہ مہربان ہے، ماں سے کئی درجہ مہربان وہ رب اپنے بندوں پر ہے۔ لیکن پھر بھی جگہ جگہ وعیدیں آئیں، اپنا عذاب سنایا، کہیں عذاب عظیم کا ذکر ہے، کہیں عذاب علیم کا ذکر ہے، کہیں پر جہنم کی ان ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ جن کو سن کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر حدیثیں بھری پڑی ہے، خدا را یہ صرف اور صرف اس لیے بتایا کہ تم ڈر کر اس عذاب کو اپنے سامنے رکھ کر تم گناہوں سے باز آ جاؤ۔ تمہارا رب چاہتا ہے تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ۔ تم کتنے بھی گناہ کر لو، پھر اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، توبہ کر لو تاکہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ پھر ایک رمضان کا مہینہ رکھا ہے، اور وہ رمضان کا مہینہ کیسا مہینہ رکھا کہ اس میں اس نے جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اس رب نے شیاطین کو جکڑ دیا، شیاطین کو بھی قید میں ڈال دیا کہ میرے بندے کہیں ان کے بہکاوے میں نہ آئے اور اپنی گناہوں کی روش کو چھوڑ کر میرے قریب ہو جائیں میرے بندے۔ پھر اس رب نے جنت کے دروازے کھولے اور اپنا انعام کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو میں نے تو تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیے اور اپنی جنت کے بھی دروازے کھول دیے، اور میں نے شیاطین کو اپنی قید میں ڈال دیا، اور میں نے جہنم کے دروازوں پہ تالا لگا دیا، میں نے انہیں بند کر دیا۔ اے میرے بندو صرف اس لیے کہ تم مجھ سے قریب ہو جاؤ، تم میرے پاس آ جاؤ، بہت پاس آ جاؤ۔ میں تو تم سے بہت پاس ہوں، تم میرے پاس آ جاؤ، میں تو تمہارے اتنا پاس ہوں۔ رب فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ رب تو ہم سے بہت قریب ہے، شہ رگ جہاں ہماری جان ہے نا، اس جان سے بھی قریب ہے۔ قریب ہونا تو ہمیں ہے، ہم اس رب سے دور چلے گئے۔ اس رب نے قریب کرنے کے لیے پھر ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، اور اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے قریب ہونے میں جو راستہ جو تم مجھ سے دور ہو گئے ہو، اور میرے اور تمہارے درمیان میں تو تم سے بہت قریب ہوں لیکن تم مجھ سے دور ہو گئے ہو، تو اب مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ مجھ سے قریب ہونے میں راستے میں جو پریشانیاں آئیں گی، جو شیاطین بیچ میں مجھ سے تمہیں قریب نہیں ہونے دیں گے، میں انہیں ہٹا دیتا ہوں، اور میں راستہ کلیئر کر رہا ہوں تمہارے لیے۔ ہائے ہائے، قربان جاؤ اس کی رحمت پر۔ یعنی تم مجھ سے دور کھڑے ہو، میرے قریب ہونا چاہیے تھا، دور چلے گئے۔ اب جو بیچ کے راستے میں شیطان حائل ہو گیا، وہ تمہیں مجھ سے قریب نہیں ہونے دیتا۔ تم قریب ہونا چاہتے ہو، وہ تمہیں ہٹا دیتا ہے، راستہ چینج کرا دیتا ہے تمہارا، اہدنا الصراط المستقیم پہ نہیں چلنے دیتا۔ تو میرے بندو میں نے ہٹا دیا، وہ تمہیں راستے سے ہٹاتا نہ میرے، میں نے اسے ہٹا دیا تمہارے راستے سے۔ ہائے ہائے، اس رب کی مہربانیاں دیکھو، وہ تمہیں میرے راستے سے ہٹاتا ہے، میں نے آج اسے تمہارے راستے سے ہٹا دیا۔ اس رمضان کے مقدس مہینے میں آ میرے بندے، میری رحمت سے لپٹ جا، قریب ہو جا، میری رحمت تجھے پکار رہی ہے۔ اور دیکھ
پھر انعام میں نے جنت کے دروازے کھول رکھے، دیکھ میں نے انعام میں رحمتوں کے دروازے کھول رکھے، اور دیکھ میں نے جہنم کے دروازے بند کر رکھے۔ آجا ہائے ہائے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگی رمضان میں بھی اسی روش پہ چلتی ہے جو دوسرے مہینوں میں چل رہی ہے۔ جو گناہ ہم پہلے سے کر رہے ہوتے تھے وہ گناہ آج بھی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، شراب آج بھی نہیں چھوڑی ہے، زنا ہم نے آج بھی نہیں چھوڑا، آج بھی ہم نے دوسرے کی بیٹی کو تکنا آج بھی نہیں چھوڑا ہے، بیاز کھانا ہم نے آج بھی نہیں چھوڑا، پڑوسی کو ستانا ہم نے آج بھی نہیں چھوڑا، والدین کی نافرمانیاں ہم نے آج بھی نہیں چھوڑی، جبکہ شیطان کو راستے سے رب نے ہٹا دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے فونز آتے ہیں کہ حضرت کیا رمضان میں ہم سیب بنوا سکتے ہیں، کیا خط بنوا سکتے ہیں؟ اللہ کے بندو، آپ ویسے تو پورا سال داڑھی کٹاتے رہے، منڈاتے رہے، کم سے کم رمضان شریف میں توبہ کر لو، لیکن نہیں، اس کا بھی مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ اب مولانا اپنی طرف سے کہہ دے ہاں کٹوا سکتے ہو رمضان میں، تو مولانا بھی گناہ میں شامل ہو۔ بھئی داڑھی کٹانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہ حرام تو ہے نا۔ اللہ اللہ، رب نے تم مہربانی کی، دروازے کھول دیے، کرم کے دریا بہائے، لیکن ہم تھے کہ اس دریا میں غوطہ نہ لگا سکے، ہم تھے کہ اس کی رحمت کے دروازوں میں داخل نہ ہو سکے، ہم تھے کہ وہ ہمیں قریب بلاتا رہا، ہم دور بھاگتے رہے۔ مگر بندے تو کب تک بھاگے گا؟ اپنی لمٹ تو بتا دے، تو بھاگے گا کہاں تک؟ بھاگ کتنا بھاگے گا؟ لیکن جس دن تیری موت کا وقت قریب آئے گا اور موت کا فرشتہ جیسے ہی بٹن دبائے گا وہیں تیری زندگی رک جائے گی، پھر تجھے مرنا ہوگا۔ تو جس گناہ میں بھی ہوگا اسی گناہ میں تجھے مرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، توبہ کرو، اس رمضان کے مقدس مہینے میں گناہوں سے باز آ جاؤ۔ تمہارے راستے سے شیطان کو ہٹا دیا گیا۔ لوگو، اب شیطان تمہارے راستے میں نہیں کھڑا ہے، اب صرف تمہارا رب تم کو بلا رہا ہے، اب رب کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کون ہے توبہ کر کے اپنی رحمت سے لپٹ جاتا ہے، اپنے رب کی رحمت کے دروازوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ خدا اس وقت جب ہم سے پوچھ رہا ہوگا ہمارے گناہوں کے بارے میں، اے میرے بندو، تم نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ رحمت دی، میں نے تمہیں جوانی دی تو تم نے جوانی کو عبادت میں نہیں لگا کر کے خرافاتوں میں لگایا، میں نے تمہیں کان دیے تو تم نے اس کان سے اچھا نہیں سنا، برا سنا۔ میں نے بندو تمہیں اپنی ایک رحمت کا نمونہ آنکھ کے طور پر دیا، میں نے تمہیں آنکھ دی، وہ میری رحمت ہے، تم نے اس کو بھی غلط استعمال کیا، لیکن تم نے غلط کام کرتے، لیکن رمضان کے مہینے میں تو میں نے شیطان کو بھی راستے سے ہٹا دیا تھا میرے بندو، اس لیے تاکہ تم مجھ سے قریب ہو جاؤ، اور پھر بھی تم مجھ سے قریب نہ ہو پائے، بڑی شرمندگی ہوگی۔ آؤ توبہ کریں، اور آج توبہ کر کے اپنے گناہوں سے ہم بالکل پاک ہو جائیں۔ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ چھپانے والا ہے، مولا ہمارے